طبیعت بہت اداس ہو چکی تھی، جیسے کہ میرا کچھ قیمتی کھو گیا ہو۔ پھر میں نے رات کو کپڑے نکالنے کے لیے اپنا بیگ کھولا تو اپنے بیگ میں سے ایک پرچی ملی جس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ مجھے بے چینی ہونے لگی کہ آخر یہ نمبر کس کا ہے اور یہ پرچی میرے بیگ میں کیسے آئی۔ تو میں نے اس نمبر پر کال کی تو سامنے سے آنے والی آواز سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ اس آرمی جوان کی آواز تھی جسے میں دوبارہ ملاقات کی امید کھو چکی تھی۔ اس آرمی جوان سے میری ملاقات 2 دن پہلے ٹرین میں ہوئی تھی، جب میں اپنی امی اور چھوٹی بہن کے ساتھ لاہور سے کراچی واپس آ رہی تھی۔ ٹرین میں امی کی طبیعت خراب ہونے پر اس آرمی جوان نے ہماری بہت زیادہ مدد کی تھی اور میری امی کے لیے دوائیوں کا بھی بندوبست کیا تھا۔ سارے راستے اس نے ہمارا بہت زیادہ خیال رکھا اور کراچی پہنچنے تک مجھے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ کراچی اسٹیشن پر پہنچ کر میں اسے پرپوز کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید میری امی کو شک ہو چکا تھا، تو میری امی نے مجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، لیکن دوبارہ سے فون پر اس کی آواز سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور ایسے ہی ہماری خوبصورت محبت کا آغاز ہوا۔ وہ بھی کراچی کا ہے اور لاہور میں جاب کرتا ہے۔ وہ جب بھی چھٹی پر واپس آتا ہے تو ہمارے گھر ضرور آتا ہے۔ اس بات کا گھر والوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، پر 1 مہینے پہلے میری صرف ایک غلطی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ اب کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ تو آج میں آپ سب کے سامنے اس سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز میرے ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے گزارش ہے کہ آپ سب دعا کریں کہ وہ میری بات مان جائے، وہ مجھے معاف کر دے۔ پلیز مجھ سے بات کر لو، تمہاری جدائی مجھے بہت درد دے رہی ہے۔ اگر تم نے مجھ سے بات نہ کی ایسے تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔